حسبنا الله ونعم الوكيل تبارك الله وحده الخالقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الوقاص محمد اللهم صل على صائر الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد شہادت حضرت سے لائے ہو رہا ہے اہل بیت یہ قریب رزق نہیں آ سکتا اور اس کا لازمہ یہ ہوا کہ اہل بیت نے کبھی کسی امتحان سے پیچھے نہیں ہٹے ہم کی تاریخ پڑھتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ کہنے والے بس اللہ کہتا ہے میں تجھ سے رہا دوں میں تو پلٹ ڈال یہ تو اچھا تو جہاں شیطان جی کہتا ہے بس کرو دیگا بس فضیلت یہ جہاں ذرا برابر بھی اگر رزق ہوتا سند بتا دی میرے اہل بیت اللہ کے رسول کون ہے نبی کے اہل بیت کون ہے جہاں رزق ہوتا ہے انسان امتحان دلاتا ہے اتنا پاکیزہ ہے وہی فطرت جہاں رزق وہ امتحان لینے والے تھک گئے یہ کبھی پیچھے نہیں تھک گئے اور اتنے خلوص سے امتحان لیا آپ تصور کریں کہ اہل بیت پہنچتے ہیں تو انسان جیسے کام کرتا ہے حلم جیسے صفت کہی جاتی ہے انسان اللہ حلیم ہے اللہ کی یہ صفت حلیم ہے کیا حلیم کیا ہوتا ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں تب بھی ہم برداشت کر رہے ہیں آپ غلط ہیں ہم صحیح ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہم معاملہ ایسے ہی کریں جیسے آپ بالکل صحیح ہیں اسے کہتے ہیں حلیم یعنی ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں پھر بھی ہم آپ کو برداشت کر رہے ہیں اسی طرح اگر صحیح ہوتے جس طرح برداشت یعنی ہم نے عبدیت سے اسی طرح خدا اپنی ربوبیت کی مظاہرہ کر رہا ہے جیسے اپنے بندے پہ کرنا چاہیے اب ہم بندے ہیں چاہے نہیں ہیں عبدیت سے خالی ہو کہ خدا اپنی ربوبیت سے ہمیں خالی نہیں کرتا ہم بھول جاتے ہیں ہمارے رب کو کرنا نہیں کرتا اسے کہتے ہیں حلیم اللہ پر اب یہ صفت ہمیں تو اللہ اہل بیت کے علاوہ کہیں نہ حلیم اور خوشی خوشی آپ ایک واقعہ بچپنے سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک بوڑھی عورت تھی پورا ڈالا کرتی آپ تصور کریں اللہ کے رسول جب نکلتے تھے باہر تو بہت ہی قاعدے سے مجھے جو کہتے ہیں کہ صاف و شفاف ان کا جو اسٹیٹس تھا اس زمانے سنت نبوی کی طرف آپ نکلتے تھے اور ڈیلی وہ عورت پورا ڈال رہی اور وہ عورت اتنی کمزور تھی پورا ڈالنے کے بعد کچھ کر بھی نہیں سکتی وہ اتنی کمزور تھی اس کا کوئی قوم و قبیلہ اتنا کوئی مضبوط تھی نہ آگے پیچھے شاید کوئی تھا ویسے کھولنے جیسے ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن اب ایسے پروپنڈا کر دیا تھا کہ دشمن بن گئی تھی اللہ کے یعنی بس وہ یہ کرتی تھی اذیت میں پورا ڈالتی تھی اللہ کے رسول برداشت کرتے تھے سیرت ہے کہ بزرگ ہے ہم سے نہیں کہا بزرگوں کا احترام کر خود بھی کر کے دکھایا یہ سیرت ہے پھر اس کے بعد آپ جا رہے ہیں ایک دن تجھے پورا نہیں دکھتا ہے
تو اللہ کے رسول ایسے پریشان ہو جیسے لوگ گلاب کا پھول لوگ اوپر ڈالتی تھی بارش میں. تعلیم نفسیات مخلص ہے. جیسے اپنے باپ اپنے بچے کے لیے پریشان ہے، امت کے باپ مطلب جیسے لگتا ہے وہ دو دن کے اوپر وہ پھولوں کی بوچھار کرتی تھی، ایسے اللہ کے رسول پریشان ہیں. جاتے ہیں کیوں نہیں پورا آئے اوپر پڑا. اب جا کے دریافت کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے. اب اللہ کے رسول پریشان ہوتے ہیں. یہ اسلامی جو کسی کی خیریت پوچھنے جائے نا صدقہ ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہم اشف کل مریض، تو کافر ہے منافق کوئی بھی سکتی نہیں دعا خود عمل کر کے بتانا. اور وہاں جاتے ہیں ہم تصور کریں ہمیں جیسے لوگ ہوتے تو شروع کرتے کم سے کم ایک دن تو مصیبت سے نجات کے لیے. یہ ہے نہیں مانا ٹھیک ہے. اور وہاں جاتے ہیں تو اب اس کا جو اجازت دیتے ہیں تو اس عالم میں بھی اس عورت کی جو مزاج تھا وہی اکڑو والا. یہ نہیں معافی تلافی کچھ نہیں، کچھ احساس ہو جائے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، بلکہ پلٹ کے کہتی امت ابا ہے وہ. یعنی تیور دیکھیے اس کے کیا ہے کہ اب بدلہ لینے آئے، انتقام لینے آئے. اب اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، ہم تو خیریت پوچھتے ہیں. ابھی تک جو اللہ کے رسول اتنی دشمنی تھی اب یہاں بھی لڑک جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ محمد واقعی تم اللہ کے رسول ہو، مجھے اپنے دین پہ فرما دو. اس طرح سے اللہ کی یہ سیرت ہے. اب یہ سیرت جن میں ہوگی وہ اہل بیت وہ سب محمد، یہ سیرت والے محمد. اب کوئی تاریخ امام حسن کے واقعہ دیکھ لیجیے. شام سے آتا ہے گالی دیتا ہے، پھر پلٹ کے کہتا ہے بولا جب آیا تھا تو آپ سے بدتر کی تھی، آپ سے بہتر کی تھی. چوتھے امام کو دیکھ لیجیے. انسان بدحواسی کا عالم ہے، بھوک و پیاس کا سنان ابن انس پریشان ہو رہا ہے. سب لوگ قتل کے ڈھونڈ رہے ہیں، سوچتا مرنا ہی ہے. دیکھتا ہے چوتھے امام سمجھ جاتا ہے یہاں تو نہ مرنا ہو تو مر جائیں گے. انہی کے تو آپ مجرم محمد، اصلی ملزم تو انہی کے ہم ہیں. اور وہ ڈرتا سوچتے مرنا تو ہی کیوں نہ جا کے کوشش کے لیے شاید پانی نہیں مل جائے پیاسے. یہ وہ لوگ جو حسین کو تڑپا کے مارے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین کو تڑپا پانی بچوں تک وہ تڑپائے تھے پانی کے. وہ بھی امید نہیں کہ نہیں چلو کوشش کرتے ہیں. جاتے ہیں امام جو ہے سیراب کرتے ہیں، اور جو ان کے امام زمانے آپ تصور کریں کیا کوئی کر سکتا ہے ایسا. چوتھے امام تو جانور ذبح ہوتے تو کہتے تو پانی پلایا، قصاب ہٹا لیتے تھے سامنے. وہی امام تصور کیا کرے جائے کہتا کیا کہتے جب ہو گیا جہاں وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا کیا کیسا تھا جاؤ عارفان ہے کہ جان رہے یا نہیں جان رہے. وہ بھی اپنے شخص کا لگتا آپ نے پہچانا نہیں اب کون. اب یہ کہنا تھا تو بولا میں تمہیں کہتے بھول سکتا ہوں، تم نے جو ضبط لگایا میرے بابا پہ کبھی وہ بند نہیں تھا. علی اکبر اللہ اکبر. اب تصور کریں کیسے مسائل اہل بیت کے حسین کو کہاں نہیں رلایا گیا. حسین کی جب صبر کی بات آتی ہے تو حسین کے آنسوؤں کی بات آتی ہے. تو اللہ نے کہا انا قتیل الابرہ، مجھے رلا کے قتل کیا. حسین کا قتل کربلا میں نہیں ہوا تھا، ثقیفہ سے شروع ہو گیا. انا قتیل الثقیفہ، ثقیفہ پہ قتل ہوئے حسین. جب بات دربار میں گئی سدک چیرا گیا تو حسین پہ ضرور قتل ہوئے. اس کے بعد واپس بات سبت علیہ مصائب اللہ وجہاں کا نواز فاطمہ پڑھتی ہے تو حسین کے لیے ماں دنیا سے جا رہی ہے. اللہ اکبر. حسین سے کیا بیت رہی ہے. خدائے کائنات کہتے ہیں کہ میرا بیٹا آیا کہ اماں جب تک آپ نہیں ملائیں گے حسین نہیں آئے گا. آپ جاتے ہیں قدموں سے اپنے کو پلکوں کو مسنے میں بس کرتے ہیں. یہ اماں اگر آپ نہیں بلائیں گے تو حسین رو دے گا. یہ رونا فاطمہ کو گوارا نہیں تھا. حسین رونے کی خالی بندے کپڑ ٹوٹ جاتے میرے ساتھ، میرے کلیجے سے لگ جا. اس طرح تو زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے
وہی بھائی کربلا میں جب قیدا قتیل الحمراء زینب پہ کیا بیتی ہو، ماں کو جن کا روزہ نہیں گوارا تھا اس کو دنیا نے کتنا رلایا. فاطمہ آج بھی تو اس کے نام پہ گرنے والے آنسوؤں کو سنبھال لیتی ہے، کیونکہ اتنا رلایا گیا حسین کو، زمانے میں اتنا نہیں رویا. حسین کے صبر کی بات آتی ہے تو حسین کا گریا ہے. اللہ اکبر. اب تصور کرے اس کے بعد حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو رو رہے ہیں. بیٹا تو اکیلا نہیں جائے گا، کہ ماں بھی تیرے ساتھ جائے گی. مکے پہنچے وہاں حسین کو بھی سکون نہیں ملا. کربلا پہنچتے حسین نے بے وفائی کی ہے، سوچے تو بلا دعوت دے کے حسین کو بلایا گیا تھا. کربلا اب آج ہی کا دن ہوتا ہے 9 تاریخ سے جب حملہ ہو جاتا ہے. اب بات آتے کہتے آقا حملہ ہو گیا، اے بھیا جا کے ایک شب کی مہلت لے لو. مہلت لے لے. اب مہلت جو لی جاتی مقادے لکھتے ہیں، امام فرماتے ہیں آج شام کی فوج جشن بنا رہی تھی کہ اب حسین کا کوئی مددگار نہیں آنے والا، چلے آج کیونکہ اب کوفے والے حسین کی مدد نہیں کا سب خوش ہو رہے تھے. ادھر حسین کے گروہ تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف تھا، اللہ کی عبادت میں. ادھر شادیانے خوش ہو رہے تھے کہ آپ خوش نہیں آئیں گے، مستدی جماعت ہے، یہ پورا لشکر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور یہ مقتدر کی جماعت ہے، اب کوئی کوفے کا مدد نہیں کرنے آئے. اب یقین ہو گیا کوئی مدد کرنے، اب خوشی منا رہی ہے، زہرا گلاس کا دیت دے دیں گے. اللہ حسین شب عاشور آپ تصور کریں، اسی شب میں امام اپنے چاہنے والوں کا امتحان لیتے. کہ میرے خون کے پیاسے تم لوگ لے جاؤ. حسین جیسا قریب آقا نہیں دیکھا، کہ یہ سب میرے خون کے پیاسے تم چلے جاؤ. اگر تمہیں ڈر ہے کہ جنت تو میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. اگر تمہیں دنیا کی فکر ہے تو میرے بچوں کے ہاتھ پکڑو، کیونکہ ان بچوں کی جان بچانے کے لیے لائق ہے. لیکن نہیں جاتے، چراغ گل کر دیتے. کہتا بھائی تیرا بتا دیا کہ باپ اگر بیٹھا نہیں ملیں گے تو ان کا سامنا کیسے کرے گا کہ حسین کو تنہا چھوڑ دیا تم نے. اب حسین یہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حسین کہاں بھی اب خیمے حسین سب طرف معائنہ کر رہے ہیں، ہر بیوی اپنے چاہنے والوں کو تیار کر رہی ہے. کیا کبھی لیلا علی اکبر کی جیت کل دیکھو میں فاطمہ کے در سرخرو کرتا ہے، زینب اور محبت کو ترغیب دی جاتی ہے. پروا قاسم کو تیار کر رہی ہے. اب اسی اثنا میں حسین جاتے ہیں خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے. ہائے میری قسمت وہاں غربت آواز رہتا کہہ رہی ہے رباب ہے، رو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے. پالنے والے سب کل ہوتے بیٹھے اپنی اپنی قربانی پیش کر کے. زہرا کے سامنے صبح کیا پیش کر، میرے بات تو کچھ نہیں ہے. ایک سکینہ ایک اصغر، آپ کے بچے جو قربانی پیش کرے. ایک بات ہے کربلا حسین کی مظلومیت کا، ایک بات ہے شام. یہی وہ بیٹے کی مظلومیت ہے. اللہ اکبر. ایک ہوتا سنتا قانون سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کربلا میں کیا ہوا، جن کو معلوم ہے آج بھی خون کے آنسو روتے ہیں. امام خود کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہے تم اگر کاش ہوتے کربلا میں تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی پھال رہا تھا. حسین نے پانی پینا مجھے یاد کرتا جب کتنی غریب. کہتے اگر تم جب یہ بات آتی علی اصغر کی تو کہتے تم ہوتے تو دیکھتے، کاش کہ تم ہوتے. لیکن کیا حسین میں بیتی حسین جانتی ہے، فاطمہ آج بھی تڑپتی.
اس کا رونا کا اس سے حسین تڑپے تھے علی حسن کہتے ہیں کاٹ کے تم ہوتے اے میرے چاہنے والوں کاٹ کے تم ہوتے کربلا تو دیکھتے کہ میرے پر کیا بیتی ہے علی حسن ایک ایسا انسان اللہ۔ اب حسین نکلتے ہیں ایک خیمے میں اللہ اکبر اب مقتل کا رخ کرتے ہیں مقتل کی طرف بڑھے تھے تو ہلال پیچھے ہو لیتے ہیں تھوڑی دیر حسین جاتے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ہلال سلام کرتے ہیں آقا گستاخی ہو تو اجازت چلا آیا میں نے سوچا کہ کوئی شخص کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر آپ پر حملہ نہ کر دے تو ہم زندہ رہ جائے اور ہماری زندگی پر آپ کو نقصان ہو جائے ہمیں گھوارا نہیں ہے۔ اب حسین کہتے ہلال آ سکتے ہو تو آؤ چلو حسین ہلال کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں اور ایک جگہ جاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے مقتل میں شہادت گاہ کا نشان بتاتے ہیں ہلال یہ جگہ دیکھ یہاں پہ ہمارے جون شہید ہوں گے پھر لے جاتے ہیں ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ حبیب ابن زاہد کی شہادت ہوگی حسین رو رہے ہلال بھی رو رہے مجلس برپا ہے اب مقصد میں پھر آگے پڑے ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں مسلم نے اور سجا ہم جدا ہو جائیں گے پھر آگے اے ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ ہمارے گود کے پالے ہم سے جدا ہو گئے اے ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یا محمد جہاں پہ شہادت ہو اے ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ ہمارا قاضم پامال ہو جائے گا پھر جاتے ہیں ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یا والی اکبر اڑیا رکھ لے گا پھر آگے بڑھتے ہیں دریا کے ہلال یہاں میرے بھائی کا بازو قلم ہوگا پھر آگے بڑھتے ہیں ہلال یہ میرے بھائی کا دوسرا بازو یہاں ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ میرے بھائی عباس مجھ سے جدا ہو جائے گا اللہ اکبر حسین روتے جاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے مصائب پڑھ رہے ہیں ہلال بھی رو رہے ہیں جاتے جاتے حسین ایک نشیب پہ جاتے ہیں اب حسین خواب ہے شب کا سناٹا ہے ہلال بھی رو رہے ہیں حسین بھی رو رہے ہیں اب اسی شب کے سناٹے کو ہلال ثبوت کو توڑتے ہیں ایک سوال کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر اے مولا ایک سوال ہے آپ سے ہلال پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو ہلال کہتے موقع ابھی تک جہاں جہاں ہم گئے تھے وہاں تو جگہ خسو خاشاک تھا سنگریزے تھے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جگہ تو بہت صاف و شفاف ہے اس بیابان میں کسی نے اسے صاف کیا ہوگا لگتا ہے کسی نے بڑی محنت سے اسے صاف کیا کہ نہ سنگریزے دکھائی دے رہے نہ خسو اتنے دورانی اتنے صاف ہو چاہیے بڑی محنت ہے کہ اس بیابان میں کون ہے جو اس طرح سے اس زمین کو صاف کرتا ہے کسی نے اس زمین کے حصے کو صاف کیا ہوتا ہے داروں کے طرف کے روتے ابھی تک تو حسین اپنے چاہنے والوں کے مصائب بتا رہے تھے اور اپنی ماں کے مصائب کیسے بتا اللہ اکبر زہرا کے طرف ہے بیان کر اب ہلال کہتے ہیں اے آقا جواب نہ دینا چاہے تو نہ دے تم کو ہلال سن سکتے ہو سنو جب سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے میری بات میرے ساتھ جہاں میرا قیام ہوتا ہے میری ماں کا بھی وہی قیام ہوتا ہے اے لال یہ جگہ دیکھ رہے اس بیابان میں کسی کوئی اور نہیں ہے اسے میری ماں نے اپنے بالوں سے صاف کیا ہے تاکہ اگر میں یہاں گروں تو میرے جسم میں کوئی قدو کا جانتے اذیت ہو کوئی سنگریزہ کربلا کی زمین کا مجھے اذیت دے اللہ زہرا کو گوارا نہیں تھا کہ حسین زمین کربلا میں آئے ارے بات تڑپ رہی تھی وہاں کرے تک کہ میرے بیٹا جب زمین پہ آئے تو اس کے جسم نازی میں کبھی ککڑوں کی بھی اذیت ہو کاچاک سے اللہ اکبر جس کو زہرا کو گوارا نہیں تھا وہی حسین کربلا کی زمین کے وقت میں اللہ اکبر کس طرح سے زمین کربلا پہ آتے جب چاروں طرف سے حملے آپ پر ہوتے ہیں جس کے بعد کچھ نہیں تھا وہ پتھر لے گھاگی کی طرف سے ہلاتا جو جتنی زیادہ حسین کو رلائے گا اتنا زیادہ حسین ملے گا
جو حسین کو جتنی زیادہ اذیت دے گا اسے اتنا ہی زیادہ انعام دیا جائے گا. اللہ اب حسین سینے پر صرف زمین پہ آتے کس طرح سے امام زمانہ اس منظر کو آج بھی یاد کر کے تڑپتے. ارے سلام اس پر جو نہ سین پہ تھا نہ زمین تھا. اللہ اکبر. صحرا کو گوارا نہیں تھا کربلا کے زمین کے سگرے سے حسین کو اذیت تھے. وہی حسین تینوں میں معلق ہے. اب حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ارے کس طرح سے حسین نماز پڑھے؟ سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ارے اللہ وزادارو جب سارے تیر اس پار کے اس پار ہو جاتے ہیں حسین جس میں زور دیتے اور سجدے میں سر رکھتے بسم اللہ باللہ علی ملت رسول اللہ. اب شبر کا خنجر جلتا ہے. ایک منادی ندا دیتا ہے الا قتل الحسین بکربلا الا صبح الحسین بکربلا. فرات کا پانی اچھلنے لگتا ہے. اللہ اکبر. زمین میں زلزلہ آتا ہے. جناب زینب تڑپ جاتی ہے. سید سجاد اے سید سجاد غش سے آنکھیں کھولو. آخر یہ زمین کربلا کیوں کانپ رہی ہے؟ اب سید سجاد کہتے ہیں باہر کیا ہنگام ہو رہا ہے. اب خیمے کا پردہ ہٹواتی ہے. ممی ابا ہٹوائیے. اب جو ہٹا اللہ اکبر. اللہ کسی بیٹے کو منظر دکھا ہے جو چوتھے امام نے دیکھا حسین کا سر رہنے پہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے ممی ابا یتیم ہو گئے. اللہ